رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہم بات کر رہے تھے رؤیت ہلال، چاند کا نظر آنا، مون سائٹنگ کی. ہم نے کہا کہ اصل میں پورا چاند جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ متعین ہے. چاند ہر لحظے میں کس جگہ پر ہے اس میں تو کوئی اس انسان کو شک و شبہ نہیں ہے. آج کیا گزشتہ صدیوں سے جو ہے، چاہے جو قدیم نجومی تھے، علم ہیئت کے ماہرین تھے، چاہے آج جدید علم ہیئت کے جاننے والے ہوں، علم نجوم کے جاننے والے ہوں، وہ چاند کی جو جگہ ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا تعین کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ مشخص ہے، معلوم ہے، معین ہے. اصل ہے چاند کی رؤیت بھی ہلال کی، کریسنٹ آف دا مون، کہ آیا کریسنٹ جو ہے وہ نظر آیا. کیونکہ دیکھیے، بنیادی طور پر جیسے میں نے گزشتہ نشستوں میں عرض کیا، شریعت کا کام یہ ہے کہ قانون کو کلی طور پر بیان کرے، ایک ایسا قانون بیان کرے جو کہ چونکہ اسلام کے قوانین ہمیشہ کے لیے ہیں، آفاقی ہیں، کسی ایک جگہ سے اور کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہیں. قانون کلی بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا شریعت نے فرمایا، اور یہ روایت مشہور ہے، تمام علماء اسلام کے درمیان اس کی شہرت ہے، مسلم روایات میں سے، کسی فریق کو اس پہ بحث ہی نہیں. کہا جاتا ہے کہ علماء اختلاف کرتے نہیں، یہ مسلم ایک حدیث ہے: صم للرؤیا و افطر للرؤیا. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اور قاعدہ بیان کیا وہ تھا چاند کا نظر آنا، جو ہے وہ معیار ہے، ملاک ہے روزوں کے آغاز کا. یعنی ماہ سیام، ماہ مبارک کے آغاز کا جو ہے وہ معیار اور ملاک رؤیت ہے، رؤیت، چاند کا نظر آنا. چاند کا بھی وہ ہلال نظر آئے گا. ظاہر ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جب وہ محاق سے چاند نکلتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ گھنٹے کے گزرنے کے بعد پھر اس کا ہلال نظر آتا ہے. ورنہ تو اس کا پورا قرص، اس کا جو ڈسک ہے پورے چاند کا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے. اس کی بحث ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت کو معیار قرار دیا گیا ہے. کس کو؟ رؤیت کو. اور رؤیت بھی جو حاصل ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معیار ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ رؤیت، چاند کا اور ہلال کا نظر نہ آنا رؤیت سے وابستہ ہے، رؤیت کے امکان سے وابستہ ہے. اصلاً سورج کی، اپنے چاند کی تو کوئی روشنی نہیں ہے. جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی جب چاند کی سطح پہ پڑتی ہے تو وہاں سے اس کا انعکاس ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے. وہ یہاں تک جب زمین پہ پہنچتی ہے تو انسان اس روشنی کو جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پورا قرص جو چاند کا ہے، پورا جو دائرہ چاند کا ہے، وہ تو نظر نہیں آئے گا. ایک ہلال کی صورت میں نظر آئے گا، ایک چھوٹی سلم سا ایک جو ہے اس کا حصہ نظر آئے گا. تو اسے ہلال کہیں گے. اس کی رؤیت شرط ہے. اس کے اوپر جو ہے جو شرعی طور پر جو آثار مرتب ہوں گے، یعنی روزے کا وجوب اس کے نظر آنے پر موقوف ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کہ کنجنکشن سے خروج کی حالت جو ہے وہ شروع ہو جائے تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو مانتا. کنجنکشن سے نکلنے کی وقت بھی معلوم ہے اور یہ تمام اس کے اوصاف معلوم ہے. اصل مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا، اور وہ چند گھنٹوں میں کے بعد ہوتا ہے.
تو جو طبعی طور پر جو چاند کی برتھ ہے، نیو مون جو اس کی برتھ ہے، وہ محاق اور کنجنکشن کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن جو شرعی طور پہ جسے میعاد قرار دیا گیا ہے وہ ہے جو کریسنٹ کی صورت میں نظر آتا ہے. وہ کریسنٹ کی تکوین اور تشکیل ہی سورج کی روشنی کے نتیجے میں ہوتی ہے. لہٰذا سورج کی روشنی جب تک اس پہ نہیں پڑے گی اور رؤیت کا امکان حاصل نہیں ہوگا تو اصلا کریسنٹ بنے گا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آئے گا. اصلا لازم و ملزوم ہے، رؤیت لازم و ملزوم ہے. لہٰذا ہماری فقہی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رؤیت ہے وہ طریقیت رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے میری نظر میں موضوعیت بھی رکھتی ہے. یعنی اصلاً وہ جو طریقیت ہے اور چاند کا نظر آنا ہے وہی ملاک ہے روزے کے فرض ہونے کے لیے، اور رؤیت کا امکان جو ہے بغیر دیکھے اور بغیر روشنی کے ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو ملاک قرار دیا گیا. اس لیے ایک بہت ہی عقلائی بات ہے، سمجھنے میں آنے والی بات ہے. اب اگر سائنس جو ہے اس کے ذریعے ہمارے لیے ثابت ہو جائے، یقین ہمیں حاصل ہو جائے کہ رؤیت ہوگی، چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن رؤیت کا امکان ثابت ہو جائے کہ اگر میں آج جو ہے بادل نہ ہوتے اور میں باہر جاتا اور آسمان کی طرف دیکھتا تو مجھے چاند نظر آ جاتا، تو وہ کافی ہے. کیونکہ شرعی طور پر جو ہے رؤیت کا ثابت ہونا، سوال یہی ہے کہ بھئی کیا ہر شخص، جب کہا گیا کہ سم للرؤیا، چاند کو نظر آنے پر روزہ رکھو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر فرد جا کے جو ہے اس کو دیکھے تب اس کے لیے روزہ واجب ہوگا اور دوسرے کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ ہر فرد کے لیے واجب ہے کہ خود سے جائے اور اس چاند کو مشاہدہ کرے اور اس ہلال کو دیکھنے پھر اس پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں، یہ تو معلوم ہے. ایک راستہ ضرور ہے یہ کہ خود سے انسان مشاہدہ کرے اور اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا. لیکن یہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. لہٰذا اس اعتبار سے موضوعیت نہیں رکھتی یہ موضوعیت نہیں رکھتی یہ بات کہ ہر شخص جو ہے خود سے دیکھے. اس اعتبار سے چاند کا نظر آنا، جسے ہم کہتے ہیں حکم شرعی کے لیے موضوعیت نہیں رکھتا کہ ہر شخص خود سے دیکھے. استحباب ضرور ہے اس بات کا، کہا گیا، تاکید کی گئی کہ جا کے استحلال کرو، طلب ہلال کرو، یعنی جا کے نکلو اور پھر اس کے لیے وقت کے لیے دعا بھی ہے. چاند نظر آئے، ہلال نظر آئے تو دعا بھی کرو خدا سے کی طرف، جو ہے وہاں پہ بھی خدا کا ذکر کرو. تو یہ یقیناً اس کا استحباب ہے لیکن وجوب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سے نظر آنا کافی ضروری نہیں ہے. خود سے انسان کے لیے جو ثابت ہو، یا تو خود سے ہو، علم حاصل ہو جائے، یا دوسروں کے کہنے سے علم حاصل ہو جائے. دوسروں کے کہنے سے، یعنی ایک چاند کی رؤیت اس طرح سے ہو کہ پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں سب لوگ کہنے لگ جائیں کہ بھئی چاند نظر آ گیا، اور واقعاً اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کافی ہے. اور انسان اپنے لیے جو ہے اس کے لیے اگر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے. یا یہ کہ رؤیت جو ہے وہ علم اس کا نہیں حاصل ہوتا، انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا، نہ خود سے حاصل ہوتا ہے وجدانی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خود سے جا کے دیکھتا ہے، نہ شہرت اس کی اس طرح سے ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان اس طرح سے عام بات نہیں ہوتی ہے کہ خود اس کو اطمینان حاصل ہو جائے. اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم.